بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے 80 سال چھوٹے تھے اور آپ کا بیٹا بڑا تھا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے، قرآن پاک میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بستی الٹ پلٹ ہوئی ہے اور بخت بن نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یہ لوگ مر گئے، بستی والے کیسے اٹھیں گے۔ جب یہ خیال آیا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد آپ کو زندہ کیا، اٹھایا۔ کہ جب آپ نے بستی کو دیکھا، خیال آیا اور اس کے بعد آپ ادھر ایک درخت کے ساتھ اپنے گدھے کو باندھتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، تقریباً ظہر کا وقت ہوتا ہے، آپ لیٹ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس انگور کا شیرہ تھا اور گدھا اور خود۔ جب آپ سوتے ہیں تو 100 سال سوئے رہتے ہیں۔ جب 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قال کم لبثت، کیا عزیر کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو آپ نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ خیال یہ تھا کہ اب تو شام کا وقت ہو رہا ہے، تقریباً ظہر کے ٹائم میں لیٹا تھا، تو دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ لم یتسنہ، کہ وہ خراب نہیں ہوئے، ان پر فنگس نہیں آئی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بالکل ٹھیک ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ دیکھو کہ کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، کیونکہ اس کی ہڈیاں جدا ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتا ہے، بس ہڈیاں ہی باقی نظر آتی ہیں اور گدھا باقی گل سڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ذرا کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، اس کے بعد کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب سب کچھ واضح ہو گیا، اپنی آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ لیا تو کیا کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، وہی بستی جس کے پاس سے گزرے تھے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے اٹھیں گے، کیسے زندہ ہوں گے، یہ بستی کیسے دوبارہ بسے گی کہ اب تو تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ تو 100 سال کا عرصہ جب گزر گیا، اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ بستی پہلے سے بھی زیادہ آباد ہو جاتی ہے، اور وہ بستی میں جاتے ہیں تو دیکھتے لوگ کہ پرانا ہی لباس کوئی پہنا ہے، اجنبی شخص لگتا ہے، تو وہ کہتے کہ میں عزیر ہوں۔ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کیا واقعی یہ وہی عزیر علیہ السلام ہے کہ جو کہ اللہ کے نبی تھے اور جن کی اللہ رب العزت سنتا تھا، جو دعا کرتے تھے رد نہیں ہوتی تھی۔ بستی میں گئے، جب مشہور ہوا کہ عزیر آئے تو ایک بڑھیا کو بلایا گیا اور بڑھیا نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو پھر میرے لیے دعا کرو۔ وہ نبینی تھی، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے، اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو یقیناً آپ عزیر ہیں، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے بڑھیا کو آنکھیں دے دی، بینائی آ گئی بڑھیا کی، اور پھر آپ کے بیٹے کو بلایا گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ کا تو بیٹا بھی موجود ہے، بیٹے کو بلایا گیا، تو جب بیٹا آیا تو بیٹا بوڑھا ہے، باپ جوان ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے سے کہا گیا کہ یہ آپ کے باپ ہیں۔ کہا کہ میں اپنے باپ کی پشت پر کھیلا کرتا تھا تو وہاں چاند نما ایک داغ تھا، نشان بنا ہوا تھا، تو یہ کرتا اٹھائے میں دیکھتا ہوں، اگر وہ نشان ہے تو یہ میرے باپ ہیں۔ جب کرتا اٹھایا دیکھا واقعی حضرت عزیر علیہ السلام کی پشت پر وہ چاند کا نشان موجود تھا۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات پڑھ کے سنائی، ساری سنا دی، تو کہا کہ یہ تورات ہے۔ کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ تورات ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نسخہ موجود نہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ جب بخت بن نصر نے حملہ کیا تھا اور تورات کے نسخے اس نے پکڑ پکڑ کے جلا دیے تھے، تو اس وقت میرے باپ نے ایک نسخہ چھپا دیا تھا جو کہ مجھے اطلاع ملی ہے، تو مجھے علم ہے کہ وہ نسخہ کہاں موجود ہے۔ وہ لے کے جاتا ہے لوگوں کو، وہاں سے کھدائی کی جاتی ہے، نسخہ نکالا جاتا ہے، تو رات کا نسخہ مل جاتا ہے۔
अब तो रात को कोई और नुस्खा बाकी नहीं था जो कि बुख्त नसर ने जला दिए थे, और उलमा 40,000 उलमा को भी उसने शहीद कर दिया था। तो जब वो नुस्खा आता है तो फिर कहा जाता है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कि आप पढ़े, जब आप पढ़ते हैं तुम अन वैसे ही आप पढ़ते हैं जिस तरह तो रात में लिखा होता है। तो फिर लोग आपकी बात का यकीन करते हैं। उसके बाद आप दावत और तबलीग का काम करते हैं, लोगों को राह रास्त पर लेके आते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। दिल में ख्याल यही आया था कि इस बस्ती को मेरा रब कैसे दोबारा आबाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने 100 साल चलाए रखा। ये वही उज़ैर अलैहिस्सलाम है जो अपने बेटे से छोटे, यानी उनका बेटा बूढ़ा है, खुद जवान है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की फ़क़ाहत अता